اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ 188 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ ولا اور نہ تأکلوا تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ناحق طریقے سے۔ روزے سے انسان کے نفس کو پاکی ملتی ہے، اور اب یہاں پر مالوں کو پاک کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پتہ چلا کہ مال حلال ہو تو صرف روزے میں اس کا کھانا منع ہے، اور مال حرام سے روزہ مدت العمر کے لیے اس کی کوئی حد نہیں، یعنی ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ کسی کا مال کیسے ناحق طریقے سے لیا جاتا ہے؟ چوری کر کے۔ آپ چاہے تھوڑی سی چیز ہو اور مالک کو پتہ نہیں اور آپ نے اٹھا لی، چاہے وہ ذرا سی ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طریقے سے خیانت کر کے کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی، آپ اس کو غائب کر دیں اور وہ استعمال کر لیں، یا دغا بازی یا رشوت یا زبردستی کر کے، یہ حرام اور ناجائز مال کے طریقے ہیں اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ ولا تدلوا اور نہ پہنچاؤ بہا اس مال کو الی الحکام حاکموں کی طرف، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً کوئی حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، یعنی کسی کے مال کی ظالم حاکموں حکمرانوں کو خبر نہ دو، یا اپنا مال رشوت وغیرہ دے کر حاکموں تک پہنچاؤ اور پھر جھوٹی قسمیں کھا کر واپس اس مال کو لو، یہ سب ناجائز ہے۔ یسألون وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے عن اہلتی چاند کے متعلق۔ دن میں سورج نکلتا ہے اور سورج ایک ہی حالت پر رہتا ہے، اس کی جو حالت ہے وہ بدلتی نہیں ہے، لیکن چاند کی صورت بدلتی رہتی ہے، مقدار بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے۔ اس لیے لوگوں نے چاند کے کم اور زیادہ ہونے کی وجہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھی، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں چاند کے متعلق، قل آپ علیہ السلام فرما دیجئے یہ چاند مواقیت اوقات بتاتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے دن، یعنی یہ چاند جو ہے یہ جیسے اب رمضان آ گیا تو چاند کو دیکھ کر پتہ چل گیا کہ یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، پھر آگے چل کر حج کے متعلق اسی چاند کو دیکھ کر لوگ حج کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور حج کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ ولیسا اور نہیں ہے بدون نیکی بان یہ کہ تأتوا تم آؤ، بیوتا اپنے گھروں میں، من ظہورہا ان کی پشتوں سے، ولیکن اور لیکن بر نیکی ہے من اتقی جو کوئی پرہیزگاری اختیار کرے، واتوا اور تم آؤ بیوتا گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔
حج کا جب دور شروع ہوتا تھا تو دور جاہلیت جب اسلام نہیں آیا تھا تو لوگ جب احرام باندھتے تھے اور گھر سے نکل جاتے تھے تو اگر کوئی گھر آنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ دروازے سے اندر داخل نہ ہوتے بلکہ پشت سے پیچھے سے آتے اور اس کو وہ نیکی جانا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو گھر کا دروازہ ہے اس سے اندر آؤ اور گھر کی دیواریں پھلانگنا، پیچھے سے آنا اور نیکی اس کو جاننا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں چاند سے متعلق، تو بعض علماء یہاں پر اہلہ سے مراد حج کے مہینے لیتے ہیں۔ تو حج کے کون کون سے مہینے ہیں؟ جب رمضان گزرتا ہے تو رمضان کے بعد شوال آتا ہے، پھر ذوالقعدہ آتا ہے یا ذوالقعدہ، پھر ذی الحجہ۔ تو یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ جن لوگوں نے حج کرنا ہوتا ہے وہ شوال سے ہی اپنے گھروں سے، ظاہر دور دراز سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے، تو جن لوگوں نے حج کرنا ہوتا ہے وہ دور دراز سے چونکہ آتے ہیں تو وہ ان مہینوں سے آنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ حج کے مہینے ہی قرار پاتے ہیں۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو حج کے لیے جتنا پہلے نکلتا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں پر اگلی آیات میں جو نیکی کے بارے میں بتایا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ نیکی جان کر گیٹ سے نہیں بلکہ پچھلی سائڈ سے گھروں کے اندر آتے تھے، تو بتایا گیا نیکی تو بس پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ آپ نے مختلف موقعوں پر یہ پڑھا ہے، اللہ رب العزت تتقون، اتقا واتقون، یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ جس انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اس انسان کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں اور اعمال کو محفوظ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جس انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہے اس کی کوئی بھی غلطی کسی بھی وقت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ سب سے زیادہ جو عام ہر جگہ پر چیز پائی جاتی ہے وہ ہے آنکھوں کا غلط استعمال۔ نہیں جان رہے کہ یہ آنکھ جو اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ نے جو یہ آنکھ دی ہے تو وہ کل اس کا حساب بھی لے گا کہ کیا دیکھا اس سے، کہاں استعمال کیا اس کو، تو کیا حساب دیں گے۔ سکرین آن کی بے دھڑک دیکھ رہے ہیں، جو آتا ہے دیکھ رہے ہیں، نہیں پرواہ کہ کل کتنا بڑا محاسبہ ہوگا ایسا، کتنی سخت پکڑ آئے گی۔ غیر محارم کو دیکھا، ظاہر ہے جتنے بھی آپ چینلز چینج کرتے ہیں، چلاتے ہیں، تو وہاں پر کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں آپ کا ان سے اور ان کا آپ سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے، وہ آپ کے لیے غیر ہیں۔ اور غیر محرم کو دیکھنے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اچانک کی نظر جو کسی پر پڑ گئی وہ تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی بندہ کسی غیر محرم کو دیکھے تو اس پر پکڑ ہے۔ اور پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 40 دن تک انسان کو ایمان کی لذت حاصل نہیں ہوتی اور عبادات کے اندر سے مزہ اٹھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ لوگ باتیں کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، لیکن نماز کا وقت آئے گا تو ایسے لگے گا کہ کوئی آپ کو دھکیل کر لے جا رہا ہے جائے نماز پہ، اور جو ہی مکمل ہوئی تو دوڑ کر آپ پیچھے ہٹیں گے، آپ بیٹھ بھی نہیں پائیں گے جائے نماز پہ۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ ایمان کی مٹھاس بھی نہیں ہے، اور عبادات کے اندر جو اللہ نے لذت رکھی ہے وہ غیر محرموں کو دیکھنے کی وجہ سے چھین لی گئی ہے۔ اس لیے تقویٰ کو ضرور اپنے اندر آپ بٹھائیں۔ ہلکی سی بیماری ہوتی ہے تو چیزیں کھانا اتنی فیوریٹ، آپ کی پسندیدہ کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیماری زیادہ ہو جائے گی۔ تو اب آپ دیکھو کہ اندر کی جو بیماریاں ہیں، گناہوں کی جو زیادتی ہے، یہ کتنی بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بد نظری بھی ایک بیماری ہے، غیر محرموں کو دیکھنا ایک بیماری ہے۔ آپ اتنا اچھا قرآن پڑھ رہی ہو، اچھی نماز پڑھ رہی ہو، لیکن ایک پل کے لیے بھی کسی غیر پر آپ کی نظر پڑی، آنے والا جو دوسرا وقت ہوگا، نہ آپ سے قرآن اٹھایا جائے گا اور نہ آپ جا نماز قبول کریں گے۔ تو چونکہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، تو آپ اس کو نکالنے کی بھرپور کوشش کریں۔ آپ کا دل چاہے بھی تو آپ کہیں کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دینے کے بعد مجھے کہا ہے، ابھی ایشیا روبی گماز کے بعد اپنے اللہ کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ رحمان کے اندر اس بات کو کتنا تکرار کیا ہے۔ تو میرے اللہ کی انتہائی نعمتیں ہیں مجھ پر، تو اس کے شکرانے کے لیے کیوں نہ میں تقویٰ اختیار کروں اور بچوں گناہوں سے۔ تو اب یہاں پر اس آیت کے اندر 2 بار تقویٰ کا لفظ آیا، من اتقی واتقوا، اور یہی انداز قرآن کریم کا مختلف مقامات پر ہے۔ اور انہی آیات کے اندر حج کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں بنیادی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور پھر حج ہے۔ تو جتنی بھی باقی عبادات ہیں ان میں سب سے مشکل ترین جو عبادت ہے وہ حج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو انسان حج کا ارادہ نہ کرے یا دل میں حج کا شوق نہ رکھے تو میں اس سے بیزار ہوں، چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ تو حج کا دل کے اندر شوق رکھنا، تمنا رکھنا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں جا کر عبادات کروں، حج و عمرہ کروں، اور پھر اللہ سے مانگتے رہنا، یہ ایمانی نشانی ہے۔ اپنے گھر سے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں، یعنی سعودی عرب جو ہے اس کا جو شہر مکہ مکرمہ ہے، وہاں پر خانہ کعبہ میں جا کر حج کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز حج اور عمرہ کا مکمل طریقہ اور ترتیب آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے جہاں باقاعدہ حج کے بارے میں ہے پورا آیات کے اندر حج کے بارے میں احکامات ہیں، تو وہاں ذکر کیا جائے گا حج اور عمرہ کے متعلق۔ یہاں پر اتنا ہی ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے بنیادی ایک رکن ہے، اور حج کے مہینے، اور ہاں یہاں پر علماء یوں بھی فرماتے ہیں کہ حج کے جب مہینے شروع ہونا، ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے کہ وہ اتنے دکھی ہو جاتے تھے حج کے مہینوں میں، کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے، حالات اچھے نہیں تھے، وہ جا نہیں سکتے تھے، تو دکھی ہوتے تھے بہت زیادہ۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات اچھے کیے اور انہوں نے حج کیا۔ تو انسان چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت سے بندہ لو لگائے رکھے کہ اے اللہ میرے حالات جو بھی ہیں، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو اپنے گھر مجھے لے جانے پر قادر ہے۔ اے اللہ ان آنکھوں کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ رب العزت کا گھر اس کائنات اور اس دھرتی پر وہ گھر ہے کہ جہاں پر یہ گھر ہے، مل کر 7ویں آسمان پر اسی جگہ، اسی کے اوپر بیت معمور ہے، جہاں پر فرشتے حج و عمرہ کرتے ہیں۔ اور زمین پر کچھ جگہوں کی بہت خاصیتیں ہیں، ان میں سے ایک بیت اللہ شریف ہے، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد جہاں پر ہے، آپ کا روضہ پاک ہے،
اور پھر فلسطین کی مسجد اقصیٰ ہے، کہ کچھ جگہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر بہت اونچے درجے عطا کیے ہیں۔ وقاتلوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو قتال کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے بڑھو۔ خانہ کعبہ اور بیت اللہ یہ حرم ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنگ کرنا سخت منع ہے، اور لیکن اگر کوئی کافر یہاں تک پہنچ جائے اور یہاں پر آ کر بھی ہتھیار اٹھا لے تو اللہ کا حکم ہے کہ جوابی کارروائی مسلمان بھی کرے گا، لیکن حد سے نہیں بڑھنا۔ جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنی تکلیف پلٹا کر دینی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، معتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ مطلب حد سے بڑھنے سے کیا مراد ہے، زیادتی کرنے سے کیا مراد ہے؟ کافروں کا یہ شیوا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر اپنی تعداد زیادہ دکھانے کے لیے خواتین کو لے آتے تھے، بوڑھے بزرگوں کو لے آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آتے تھے، تاکہ ہماری تعداد زیادہ نظر آئے۔ تو ولا تعتدوا سے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بوڑھے پر وار مت کرو، کسی خاتون پر، کسی چھوٹے بچے پر، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وقتلوا، اور مارو ان کو، حیث، جہاں، ثقفتم، تم پاؤ ان کو، یعنی جہاں تمہیں یہ لوگ نظر آئے، چاہے یہ حرم میں ہی کیوں نہ ہو، تو ان کو تم ختم کرو، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ مسلمان حرم میں ہتھیار نہیں اٹھاتا، تو یہ یہاں پر آ کر وار کرتے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک موقع پر جنگ ہو رہی تھی تو انہیں کافروں کو شکست ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا رہنے دو، ابھی چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کی عبادت کا وقت آنے والا ہے، نماز۔ مسلمان اس قدر نماز میں مشغول ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قریب کیا ہو رہا ہے۔ ہم اچانک جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم ان پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو ہر جگہ ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ رب العزت نے اس اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی نماز جنگ اور نماز خوف کا حکم نازل کر دیا کہ جنگ کے موقع پر نماز کا ٹوٹل طریقہ ہی بدل گیا کہ یہاں پر اب جب تم جنگ کرو گے اور اس میں نماز کا جب وقت آ جائے گا تو وہ نہیں ہوگا جو عام امن کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو کافروں کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا کہ مسلمانوں پر حملہ ان اوقات میں کرنے کا ارادہ کرتے تھے جب یہ عبادات میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں یہ ہتھیار نہ اٹھائے۔ تو پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ مارو ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو ان کو، من حیث، جہاں سے، اخرجو، انہوں نے نکالا، کم تمہیں، والفتنۃ، اور دین سے دور کرنا، اشد، بہت سخت گناہ ہے، من القتل، قتل سے، یعنی مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت گناہ کیا ہے، دین سے دور کرنا۔ یہ لوگ دین پر آنے والے لوگوں پر اس قدر شدتیں اور سختیاں کرتے تھے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور کوئی دین کی طرف آئے نہیں، اسلام کی طرف آئے نہیں۔ تو ولا تقاتلوہم، اور نہ جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، خانہ کعبہ کے پاس، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ جنگ کریں تم سے، فیہ، اس پر، فإن، پھر اگر قاتلوا، وہ جنگ کریں وہ تم سے، فاقتلوہم، پس تم بھی قتال کرو، جنگ کرو ان سے، کذالک، یہی جزاء، سزا ہے، کافرین، کافروں کی۔ انہوں نے تو اپنے ہتھیار چھپائے ہوئے تھے کہ جیسے ہی حرم میں سارے جائیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے، تو اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ اگر حرم میں انہوں نے تم پر وار کیا تو تم بھی ان پر کر دو۔ فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ یعنی ان سب باتوں کے باوجود اب اگر وہ مسلمان ہو جائے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں دی، اور جنہوں نے حرم کے اندر خود ہتھیار اٹھائے اور مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا، پھر وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔
تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی بھی بے شک غلطی کی ہوں، اسلام ان غلطیوں کو دھو دیتا ہے اور اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے فتنۃ، کوئی فتنہ، یعنی کافروں سے یہ ہے کہ جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ یہ اس حالت پر پہنچ جائے کہ کسی کو بھی یہ ہے کہ دین سے گمراہ نہ کر سکے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، یعنی دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اس دھرتی پر خاص اللہ رب العزت کا حکم جاری ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، بس نہیں ہے زیادتی، الا مگر علی الظالمین، ظالموں پر، یعنی اگر وہ جنگ کرنے سے باز آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ ظالم لوگوں کے سوا کسی پر کوئی وار نہیں کرنا، ظالم لوگوں کے سوا کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن قتال بھی ہے، جنگ بھی ہے۔ مسلمانوں کے ہر دور کے اندر مسلمانوں کی آرمی رہی ہے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں اپنے دین کو سربلندی عطا کی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان جب جب اس نے ہتھیار کو اپنی زینت بنایا، ہتھیار کو اپنا زیور بنایا، تو کسی کافر کی جرأت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے کسی شہر کی طرف، مسلمانوں کی کسی فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ آج مسلمانوں کے مساجد محفوظ نہیں ہیں، مدارس محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے مرد، عورتیں اور عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے شہر محفوظ نہیں ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ مسلمانوں نے زیور اب کس کو بنایا ہے؟ یہ ٹچ موبائل، یہ مسلمان کا زیور بن گیا ہے، اور ہر وقت 24 گھنٹے انٹرنیٹ کا غلط استعمال، اور جتنے بھی یہاں پر جیسے فیس بک ہے یا اسی طریقے جتنے بھی ذریعہ ہیں جہاں پر وقت ضائع کیا جاتا ہے، جب سے مسلمان ان چیزوں میں مشغول ہوا ہے تو مسلمانوں کی کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہی ہے۔ جب تک مسلمان بیدار تھے، جب تک مسلمان زندہ تھے، جب تک مسلمان بہادر تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایسی توفیق عطا کی کہ ان کے صدقے زمین تو زمین ہے نا، پانیوں پر بھی اسلامی پرچم لہرائے گئے، اور پانیوں پر بھی کتنے صحابہ اکرام جنگ کے لیے نکلے، اور جہاں کہ پانی ہی پانی تھا تو وہاں پر ارشاد فرمانے لگے کہ اگر ہمیں پتہ چلتا کہ جہاں یہ پانی ختم ہوتا ہے وہاں کوئی آبادی ہے تو ہم وہاں تک بھی جاتے ہیں، یعنی وہاں پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پہنچاتے ہیں۔ آج مسلمان کیا پہنچا رہا ہے؟ آج مسلمانوں کی کیا ایکٹیویٹی ہے؟ آپ سوشل میڈیا کو کھول کے دیکھیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکے ہوں، بزرگ تک، وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں، کیا پیغام دنیا کو مل رہا ہے؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ سوائے تماشوں کے اور کچھ بھی نہیں، سوائے ہنسی مذاق کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا ہنسایا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم یہ نہیں کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور مسلمان تو ہر جگہ پر اسے جو بھی ذریعہ ملتا ہے وہ اللہ کا پیغام دنیا کو دیتا ہے۔ آج کوئی بھی ذریعہ، بہت کم لوگ ہیں جو ابھی بھی ان راہوں پر قائم دائم ہے، اور شاید انہی کی وجہ سے ابھی تک یہ دنیا قائم ہے۔ ان کی محنتوں، ان کی دعاؤں کے صدقے یہ دنیا قائم ہے، وگرنہ کب سے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ دنیا ختم ہو چکی ہو۔ تو قتال اور جنگ یہ بہت خوبصورت عمل ہے اسلام کا، لوگوں نے جیسے بہت غلط ملت نام دے دیے ہیں۔ یہ قتال اور یہ جنگ اور یہ جو جہاد ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپریشن کرنا ہے۔ کوئی بیماری ہے،
بعض بیماریاں دوائیوں سے ٹھیک ہوتی ہیں اور بعض بیماریوں کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ تو بڑی کوئی بیماری لگ جائے آپریشن اسی کا ہوتا ہے۔ تو اسلام میں، مذہب اسلام کے اندر قتال آپریشن کی طرح ہے۔ اب جہاں جہاں آپریشن ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہاں پر بیماریوں کے نام و نشان مٹا دیتے ہیں، چاہے وہ شرک کی بیماری ہو، چاہے وہ کفر کی بیماری ہو، چاہے وہ چور چکاری کی بیماری ہو، چاہے وہ ڈاک زنی کی بیماری، کوئی بھی بیماری ہو، جہاں پر اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہاں پر صفایا کر دیتے ہیں۔ تو آج ہر شہر اور ہر جگہ آپ دیکھیں جتنے پرامن ممالک تھے ان کے اندر بھی تباہی مچی ہوئی ہے۔ اس قدر ڈاکے اور چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے ڈالے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان نے اس قتال اور کو چھوڑ دیا ہے۔ جب سے قتال کو چھوڑا ہے تو بس بے لگامی ہو گئی، دنیا جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھاؤ کہ دنیا والے جو بھی کہیں، اسلام کے ایک طرح کے اراکین میں سے ایک رکن قتال بھی ہے۔ قتال کے بغیر کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ آج ہماری آرمی نہ ہو، ہماری فوج نہ ہو، ہمارا ملک کیا محفوظ ہے؟ آج فوج ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں اور وہ مسلح ہیں ہماری سرحدوں پہ، تو کسی کی جرأت نہیں کہ وطن عزیز کی طرف، اگر افواج پاکستان نہ ہوتی، ہماری آرمی نہ ہوتی، ہماری سرحدیں کتنی ہی غیر محفوظ ہیں۔ ہمارے مسلح نوجوان اپنی جانیں پیش کر دیتے ہیں لیکن اپنے وطن اور اپنی ملت پر آنچ نہیں آنے دیتے، اور یہی فائدہ ہے اس قتال کا اور جنگ کا۔ اللہ رب العزت مذہب اسلام کے ہر قانون کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے قوانین اسلام ہیں اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنانے والا بنائے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا